अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, मैंने जमात नहम की उर्दू की किताब से दरस व तदरीस का जो सिलसिला शुरू किया है, उसमें से हम हिस्सा नसर पढ़ रहे हैं। हम सबक मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल पढ़ रहे थे। सबक मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल की बुलंदख़वानी कर रहे थे। हमने तकरीबन पहले 3 पैराग्राफ की बुलंदख़वानी कर ली थी, जिसमें हमने मिर्ज़ा गालिब के जज़्बा इसार के हवाले से पढ़ा था। आज हम मिर्ज़ा गालिब का अपने दोस्तों के साथ रवैया पढ़ते हैं। ग्राफ नंबर 4 से हम आज बुलंदख़वानी शुरू करेंगे। मिर्ज़ा अपने दोस्तों के साथ जो गर्दिश रोज़गार से बिगड़ गए थे, नहायत शरीफाना तौर से सलूक करते थे। दिल्ली के अमायद में से एक साहिब जो मिर्ज़ा के दिली दोस्त थे और 1857 के बाद उनकी हालत सकीम हो गई थी। एक रोज़ छींट का फरगल पहने एक रोज़ छींट का फरगल पहने मिर्ज़ा से मिलने आए। मिर्ज़ा ने कभी उनको मालीदा या जामावार वगैरह चोगों के सिवा ऐसा हकीर कपड़ा पहने नहीं देखा था। छींट का फरगल उनके बदन पर देखकर दिल भर आया। उनसे पूछा, ये छींट आपने कहाँ से ली? मुझे इसकी वजह बहुत ही भली मालूम होती है। आप मुझे भी फरगल के लिए ये छींट मंगवा दें। उन्होंने कहा, ये फरगल आज ही बनकर आया है, मैंने इसी वक्त इसको पहना है। अगर आपको पसंद है तो यही हाजिर है। मिर्ज़ा ने कहा, जी तो यही चाहता है कि इसी वक्त आपसे छीन कर पहन लूं, मगर जाड़ा शिद्दत से पड़ रहा है, आप यहाँ से मकान तक क्या पहन कर जाएंगे? फिर इधर उधर देखकर खूंटी पर से अपना मालीदा का नया चोगा उतार कर उन्हें पहनाया और इस खूबसूरती के साथ वो चोगा उनकी नजर किया। गर्दिश रोज़गार से मुराद ज़िंदगी के हालात, ज़िंदगी की मुश्किलात हैं। बिगड़ना, ख़राब होना। गर्दिश रोज़गार से बिगड़ना से मुराद ज़िंदगी के हालात से तंग आना है। शरीफाना, मेहरबानी से पेश आना, इनायत करना, मेहरबानी करना। इस पैराग्राफ में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली मिर्ज़ा गालिब का अपने दोस्तों के साथ रवैया बयान करते हैं कि जो दोस्त जिंदगी के हालात से तंग आ चुके थे, परेशान हाल थे, ख़ास तौर पर उनके साथ मिर्ज़ा गालिब का रवैया नहायत शरीफाना था, यानी उनके साथ बहुत ज़्यादा मेहरबानी से पेश आते थे। दिल्ली के अमायद, अमायद से मुराद मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं। तो दिल्ली के मुअज़्ज़िज़ लोगों में से एक साहिब जो मिर्ज़ा के दिल्ली दोस्त थे, दिल्ली दोस्त यानी करीबी दोस्त थे। 1857 की जंग के बाद उनकी हालत सकीम हो गई थी, यानी नासाज हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। एक रोज छींट का फरगल पहने। छींट एक रंग बिरंगे फूलों वाला कपड़ा है, यानी फूलों के प्रिंट वाला कपड़ा। और फरगल एक चोगा को कहते हैं जो लंबा कुर्ता होता है। तो छींट का फरगल पहने हुए था कि मिर्जा साहब को मिलने आया। मिर्ज़ा ने कभी उनको मालीदा, मालीदा लफ्ज़ मुलायम से बना है जिसके मायने नर्म के हैं। यहाँ इससे मुराद नर्म यानी रेशमी कपड़ा हम कह सकते हैं, या जामावार यानी कीमती नायाब कपड़ा वगैरह चोगा के सिवा, यानी मिर्ज़ा ने कभी भी इन साहिब को नर्म रेशमी कपड़ा या जामावार कपड़े के चोगों के अलावा ऐसे हकीर कपड़े का लिबास पहने हुए नहीं देखा था। यानी मामूली लिबास अपने दोस्त के जिस्म पर देखकर मिर्ज़ा को अच्छा ना लगा, तो उनसे पूछा कि आपने ये छींट कहाँ से ली, यानी आपने ये लिबास कहाँ से लिया? इसकी वजह बहुत भली मालूम होती है, यानी ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका डिज़ाइन बहुत मुझे अच्छा लगा। आप मुझे भी ये छींट मिर्ज़ा के दोस्त ने बताया कि ये लिबास आज ही बनकर आया है और जैसे ही बनकर आया है मैंने उसी वक्त इसको पहन लिया है। अगर आपको पसंद है तो आपके लिए ये हाजिर है, यानी आप इसको ले लें। मिर्ज़ा साहब ने कहा कि दिल तो करता है कि मैं आपसे छीन लूं, यानी मैं आपसे ये ले लूं, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है, जाड़ा शिद्दत से पड़ा है, सर्दी
بہت زیادہ ہے، تو آپ اپنے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر اپنے کمرے میں جو نیا چوغا پڑا ہوا تھا، مرزا نے ان کو ہدیے میں یہ دے دیا اور ان کا جو معمولی لباس تھا وہ اس کے بدلے میں لے لیا۔ تو اس پیراگراف میں مولانا الطاف حسین حالی مرزا غالب کی اپنے دوستوں پر مہربانی کو بیان کرتے ہیں کہ وہ اس قدر مہربان تھے اپنے دوستوں پر کہ جیسے اس پیراگراف میں اپنے دوست کا معمولی سا لباس دیکھ کر پریشان ہوئے اور نہایت احسن انداز میں اس طریقے سے ان کا معمولی لباس لے کر بدلے میں اپنا قیمتی لباس ہدیہ کیا کہ دوست کو شرمندہ احسان بھی نہ ہونا پڑا۔ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ ظرافت سے مراد خوش مزاجی ہے، مزاح کرنا ہے، تو مرزا کا مزاج ہنسی مزاح کرنے والا تھا، اس لیے آپ کو حیوان ناطق، ناطق کے معنی بولنے والا، تو یہاں حیوان ناطق سے مراد صاحب عقل و فہم آدمی کے بجائے آپ کو حیوان ظریف یعنی ہنسی مذاق کرنے والے، دل لگی کرنے والا کہا جائے تو بجا ہے یعنی بہتر ہے، کیونکہ آپ ہنسی مذاق بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے، بادشاہ نے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ آپ انتہائی مزاحی انداز میں بات کرتے تھے۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے، ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کے لہنے کو کھڑے تھے۔ مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا: آب چشمہ ہے واں درون تاریکی ست۔ جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں بسبب مشرق رویہ ہونے کے دھوپ پڑی ہوئی تھی۔ مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا: ای خانہ ہما آفتاب است۔ اس پیراگراف میں مولانا الطاف حسین حالی مرزا کے مزاج کی بے ساختگی کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ان سے ملاقات کرنے کے لیے جب مرزا غالب گئے تو ان کے مکان کے آگے چھتا جسے مکان کی ڈیوڑی کو کہا جاتا ہے، جس کے اوپر چھت بھی ہوتا ہے، چھتا میں بہت تاریکی تھی، اندھیرا تھا۔ مرزا جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے سے مراد بیٹھک ہے، جہاں بیٹھنے کا، نشست کرنے کا انتظام ہوتا ہے، جب مرزا غالب دیوان خانے چھتا سے یعنی ڈیوڑی سے دیوان خانے یعنی بیٹھک تک پہنچے، نواب صاحب مرزا غالب کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب مرزا نے ان کو دیکھا تو یہ مصرع پڑھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آب حیات اندھیرے میں ہے۔ جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں بسبب مشرق رویہ ہونے کے دھوپ بھری ہوئی تھی۔ بسبب مشرق رویہ ہونے یعنی سورج نکلنے کی وجہ سے، یعنی بیٹھک میں سے گزر کر جب دالان جو محراب دار دروازے والا کمرہ ہوتا ہے، جس کو حال بھی کہا جاتا ہے، جہاں مہمان کے بیٹھنے کا انتظام ہوتا ہے، مرزا جب دالان میں یعنی حال میں پہنچے تو سورج طلوع ہونے کی وجہ سے روشنی ہی روشنی تھی، تو مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا، جس کا مطلب ہے کہ یہ گھر تو سارے کا سارا سورج ہے۔ اس گھر میں اب مرزا غالب داخل ہو گئے، مرزا غالب کے داخل ہونے کی وجہ سے گھر میں روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ تو اس پیراگراف میں مولانا الطاف حسین حالی مرزا غالب کے مزاج کی بے ساختگی یعنی بے تکلفی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے، انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی۔ مرزا نے کہا میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ ایک صحبت میں یعنی ایک مجلس میں، ایک محفل میں مرزا غالب جو ہے وہ میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ شیخ ابراہیم ذوق بھی اس محفل میں موجود تھے۔ شیخ ابراہیم ذوق نے سودا کو میر پر ترجیح دی، یعنی انہوں نے میر کے بجائے مرزا سودا کی تعریف کی۔ اس پر مرزا غالب نے کہا کہ میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں،
یعنی میں تم کو میر کا مداح، میر کی تعریف کرنے والا سمجھتا ہوں، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ تو سودائی ہیں، یعنی آپ تو مرزا سودا کی تعریف کرنے والے ہیں۔ باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، مگر خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ یعنی مرزا کی آمدنی بہت کم تھی، بہت قلیل تھی، خودداری، غیرت مندی اور حفظ وضع کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے، طور طریقوں پر چلنے والے تھے، اصول و ضوابط کے پابند تھے۔ شیر کے امراء و عمائد سے برابر کی ملاقات تھی، کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے۔ عمائد شیر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے، یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے۔ شہر کے لوگوں کے ساتھ، امیر و غریبوں کے ساتھ ان کے رویے کو اس پیراگراف میں مولانا الطاف حسین حالی بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شہر کے عمائد، امراء و عمائد، امراء سے مراد امیر لوگ اور عمائد سے مراد بزرگ، یعنی امراء اور عمائد سے، بزرگوں سے برابر کی ملاقات کرتے تھے، کوئی ان میں اونچ نیچ کا فرق نہ رکھتے تھے۔ جب بھی بازار جاتے تو پالکی یعنی ڈولی اور ہوادار ایک قسم کی امیرانہ سواری ہے جس میں بازار کے لیے سفر کرتے تھے۔ شہر کے جتنے بھی معزز لوگ ہیں جو ان کے مکان پر آتے، یعنی جو مرزا سے ملاقات کرتے تھے، مرزا بھی ان کے مکان پر جاتے اور ان سے ملاقات کرتے تھے۔ اسی طرح ایک روز کسی سے ملاقات کر کے، یعنی ملاقات کر کے جب واپس آ رہے تھے تو نواب مصطفیٰ خان مرہون کے مکان پر آئے۔ میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ یہاں مولانا الطاف حسین حالی اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں بھی وہاں موجود تھا۔ نواب صاحب نے کہا، آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے یا کہیں اور بھی جانا ہوا؟ یعنی نواب مصطفیٰ خان نے مرزا غالب سے پوچھا کہ آپ اپنے مکان سے سیدھے میرے مکان پر آئے یا کہیں اور جانا ہوا؟ تو مرزا صاحب نے کہا، مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، اول وہاں گیا، وہاں سے یہاں آیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا کس قدر احساس رکھنے والے تھے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے مرزا غالب کا دوستوں سے رویہ، ان کا ظریفانہ مزاج، مزاج کی بے تکلفی اور حفظ وضع کو پڑھا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم مرزا غالب کا پسندیدہ پھل آم کے بارے میں پڑھیں گے۔